الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه البررة أجمعين والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ماہ سفر المظفر کا ہے. عربی زبان میں سفر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے خالی ہونے. کوئی چیز جو خالی ہو جاتی ہے اس کو سفر کہا جاتا ہے. اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عرب میں کیا تھا معاملہ کہ عرب یہ کرتے کہ محرم میں لڑائی نہیں لڑتے تھے. محرم ان کے نزدیک مقدس مہینہ، ان کے نزدیک بھی تھا، حرمت والا مہینہ تھا جس میں لڑائی نہیں لڑا کرتے. جب محرم ختم ہو جاتا تو وہ انتظار میں رہتے کب محرم ختم ہو اور لڑائی جھگڑوں کے لیے گھر سے نکلے. تو جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تو سارے مرد حضرات اپنے اپنے سواریاں لے کر نکل جاتے تو ان کے گھر خالی ہو جاتے. تو اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا. اسلام میں اس نام کے ساتھ علماء کرام نے سفر کے ساتھ المظفر کا اضافہ کرتے ہیں. مظفر کہتے ہیں کامیاب ترین، یعنی سفر کا مہینہ جو کہ ایک کامیاب اور خوشحال اور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِنَا، کہ بھئی اگر کوئی اچھی چیز اترتی ان کے نزدیک. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ سے کہہ رہی ہے علیہ السلام سے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہوتی، اچھا کام ہوتا تو کہتی یہ ہماری طرف سے ہوا، یہ ہم کرے بول کر ہوا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی برا کام ہوتا، کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی عذاب نازل ہو جاتا، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اس کو کیا کرتے؟ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جوڑ دیتے. تمہاری وجہ سے یہ بدشگونی ہوئی. اچھی بات ہوتی تو اپنی طرف منسوب کرتے، کوئی برا کام ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کی طرف جوڑ دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الا انما طائرهم عند اللہ، ہر چیز جتنی اچھائی ہو یا برائی ہو، طائرهم، دراصل طائر کہتے ہیں پرندے کو، اسی سے طیارہ کہتے ہیں. طیارہ عربی لفظ ہے، طیار پرندے سے بنا ہے. طائرون، حضرت جعفر طیار، حضرت علی مرتضیٰ کے چھوٹے بھائی رضی اللہ عنہ کے بھائی کا نام تھا حضرت جعفر. اب طیار کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں کہا؟ کہ وہ جب دشمنوں سے لڑتے تو ان کے اوپر ایسے جھپٹ پڑتے جیسے ایک گدھ یا پرندہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طیار کا لفظ فرمایا. طیار، جعفر طیار حضرت ابو طالب کے اور بیٹے حضرت علی مرتضیٰ کے رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے. ایک اور بھائی تھے حضرت عقیل بھی. حضرت تینوں بھائی اہل ایمان رہے. جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی ہے. جنگ موتا جو رومیوں سے جنگ ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک میں آتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لائیو سیشنز چلتے ہیں، لائیو کامنٹری. ہم اکثر سنتے ہیں کہ بھائی پہلے بچپنے میں دیکھتے تھے، ریڈیو آتا تھا، کوئی میچ چل رہا، کرکٹ میچ، تو لائیو کامنٹری ہوا کرتی تھی. تو اس میں حبیب پاک صلی اللہ، یہ تو آج کے دور کی بات ہو رہی ہے نا، اس جنگ میں حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا لائیو منظر پیش فرما رہے تھے. بخاری شریف کی حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، مدینہ منورہ میں ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنگ کا آغاز ہوا ہے. کس نے پہلے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، وہ شہید ہو گئے، اپنے مقصد مراد کو پا گئے. پھر جھنڈا جو ہے حضرت جعفر طیار نے لیا.
وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. حضرت جعفر طیار چونکہ چچیرے بھائی تھے, پہلے تو اہل ایمان تھے ہی تھے سارے صحابہ, مگر چونکہ ان کی نسبت دوہری تھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اہل بیت اطہار کی دو نسبتیں ہیں. سارے تو کل صحابہ ہیں, حضرت علی ہے, حضرت علی کی جو صحابہ کی شان جو فضیلت ہے وہ حضرت علی کی بھی ہے. صحابہ کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ کی جو شان ہے وہ صحابیت کے درجے میں وہ حضرت بی بی فاطمہ کو صحابی بھی ہے, حضرت امام حسن صحابی بھی ہے, حضرت امام حسین صحابی بھی ہے, حضرت بی بی عائشہ ساری ازواج صحابیات بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ امہات المومنین بھی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں بھی شامل ہے. حضرت علی حضور کے چچیرے بھائی بھی ہے, صحابی بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار میں بھی شامل ہے, اہل کسا میں بھی شامل ہے. تو اہل بیت اطہار کو دوہری شان اور فضیلت حاصل ہے. تو صحابی بھی ہے. حضرت جعفر طیار کی شہادت کی بات پر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. پھر اس کے بعد فرمایا حضرت زید کی بھی شہادت ہوئی. اس کے بعد فرمایا فَأَخَذَ رَأْيَةُ الْإِسْلَامِ کہ اسلام کا جو جھنڈا سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام لیا ہے, وہ خالد بن ولید تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دست حق پر, ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے. جنگ ادھر چل رہی ہے روم میں, رومن امپائر میں, شام میں, اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے لائیو جنگ کا ماحول پیش فرما رہے ہیں. تو پتہ چلا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف علم غیب ہی نہیں ہے, حبیب پاک کو اللہ نے ایسا علم بھی عطا فرمایا. کسی کو ہونا اور ایک بات ہے, چلو بھائی کچھ ہو چکا اس کی علم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہوگا یہ دوسرا شکل ہے. ایک وہ ہے جو اب وہاں چل رہا ہے, حبیب پاک یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. تو اس سے عقیدے کی بات کیا پتہ چلی؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, امام بوصیری علیہ الرحمہ نے ایک شعر میں فرمایا, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کیسی ہے, پوری عالم کائنات کیسی ہے کہ ہتھیلی کے اندر کوئی چیز دانہ رکھا جائے تو کیا آپ کی آنکھوں سے وہ اوجھل ہو سکتی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. تو جس طرح ایک ساری ہتھیلی کے اندر ایک دانہ آ جائے تو وہ نظر سے اوجھل ہو نہیں سکتا, کس طرح رہتا ہے, اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مصطفی کے سامنے ساری کائنات اسی طرح ہے جس طرح ایک ہتھیلی پر ایک دانہ یا کنکر ہوا کرے گا. تو حبیب پاک کی ساری چیزیں, ہر چیز حبیب پاک کی نظروں کے سامنے ہے. ہر چیز کا علم بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے, ہر چیز دیکھنے کی پھر بتانے کی اللہ نے قدرت اور اختیار عطا فرمایا ہے. یہ تو ایک چیز رہی. اب دوسری چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم ماننے والے ہیں نا بھائی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا, ہر چیز حبیب پاک کے سامنے ہے. تو اب ہماری کیا ضرورت رہے گی اور ہماری کیا ذمہ داری رہے گی؟ ہماری ذمہ داری یہ رہے گی کہ جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ عز و جل حاضر و ناظر ہے, ہر چیز اللہ کے علم و قدرت میں ہے, ہم یہ بھی مان رہے ہیں اللہ کی عطا سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ہر چیز عطا فرمایا ہے. تو اب جب ہم یہ مان رہے ہیں تو اب ہمارا کام, ہماری ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے. جو نہیں مان رہی ان کی ذمہ داری ایک رہتی, جو مان رہے ہیں ان کی ذمہ داری دوہری ہوتی. کیا ہے کہ بھئی ہماری ذمہ داری دوہری یہ ہوگی کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرنے جائیں تو ہماری نظر میں یہ رہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ کی عطا سے حبیب پاک بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہم اچھا کام کریں گے تو حبیب پاک خوش ہوں گے, راضی ہوں گے. اگر کوئی برا کام کریں گے تو حبیب پاک کی ناراضگی کا باعث بھی بنے گا. بھئی ہمارا عقیدہ ہے نا, حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے. حبیب پاک کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے, ہر چیز آپ کے سامنے ہے. جب یہ عقیدہ ہے تو پھر گناہ کرتے وقت بھی یہ عقیدہ سامنے رہے تو ہمارا اعمال بھی درست ہوں گے, عقیدہ بھی درست ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرماتا ہے الا انما طائرهم عند اللہ, ہر قسم کی نیک شگونی ہو, ہر قسم کے معاملات جو ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون, مگر ان میں کے اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. تو معزز سامعین کرام, یہ آج کے دور کی نہیں ہے بات کہ بھئی 13 تیزی ہو جائے, سفر کا مہینہ منحوس ہے یا فلاں ہے. یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو رہی ہے بات. آج سے تک کم و بیش 4000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی چلے جائیں تو حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں بھی چلے جائیں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بھئی آپ جو آئے ہیں, جو بھی عذاب آتا تو قوم کیا کرتی, ارے آپ کی وجہ سے ہی عذاب آیا ہے. انبیاء کرام کو کہا جاتا, حضرت ہود علیہ السلام کو کہا,
حضرت صالح علیہ السلام کو کہا. تو معزز سامعین کرام، یہ اسلام نے اس کا رد فرمایا ہے. اسلام نے کہا کہ اس قسم کی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں. کیوں کہا؟ کہ ہوتا کیا ہے اس کی وجہ سے. اصل جو مسئلہ آتا ہے، اگر مثال کے طور پر میرے اوپر کوئی عذاب آیا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو کوئی نقصان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایسا کون سا حال ہی میں ہم عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر یہ پریشانی آئی ہے، ہم پر یہ آفت اور مصیبت آئی ہے. ایسا کون سا ریسنٹ کام ہو رہا ہے ہم سے؟ کہ کوئی ہماری کمائی میں آگے پیچھے ہو رہا ہے کیا؟ کہ ہمارے معاملات میں آگے پیچھے ہو رہا ہے کیا؟ کوئی ہمارے دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، اللہ اور اللہ کے حبیب، جب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے، جب ہم یہ دیکھیں گے نا، تو ہم اس غلطی کو پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے. ہم دوبارہ وہ غلطی ریپیٹ نہیں کریں گے. بھائی نہیں، میں یہ کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ عذاب آیا تھا میرے اوپر، مصیبت آئی تھی، پریشانی آئی تھی، بیماری آئی تھی، اولاد بیمار پڑی، نقصان اولاد کا، جان کا، مال کا جو ہوا ہے، کاروبار کا، اس وجہ سے ہوا ہے. تو آدمی وہ گناہ آئندہ ریپیٹ نہیں کرے گا، آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا. مثال کے طور پر ہوتا کیا ہے کہ بھئی آپ ایک مرتبہ کوئی ٹھنڈی چیز کھا لیے، سیتافل، ٹھنڈا کہتے ہیں نا، سب سیتافل کھایا میں، مثال کے طور پر کھانے کے بعد مجھے سردی ہو گئی. دوبارہ کیا کروں گا میں؟ نہیں بھائی، سیتافل کھانے سے سردی ہوتی ہے، تو میں آئندہ جب بھی کھانے لگوں گا تو میں اس سے پرہیز کروں گا. نہیں بھائی، میری طبیعت میں وہ پھل یا جو بھی چیز ہے، ٹھنڈا پانی لے لیں، کول ڈرنک لے لیں، جو بھی ہے، میں اوائڈ کروں گا، نہیں پیوں گا. نہیں، اگر اس کی بجائے میں یہ کہوں کہ نہیں بھائی، میں سیتافل جو ہے منگل کے دن کھایا تھا، میں اس وجہ سے ایسے ہوا، تو کیا ہوگا کہ میں کیا کروں گا؟ وہ سیتافل دوسرے دن کھاؤں گا، مگر منگل کے دن نہیں کھاؤں گا. تو کیا میری بیماری جو ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اور توہمات میں جاتے جاؤں گا میں. پھر اس کے بعد منگل کا دن نکل جائے گا، دوسرا دن ہوگا، نہیں وہ فلاں صاحب آئے تھے میرے سامنے، مل کر گئے تھے اس دن، اس وجہ سے بھی اب آدمی کو ہم منحوس سمجھنے لگیں گے. تو معزز سامعین کرام، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اسی طرح دینی معاملے میں جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو بندہ مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو یقیناً یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے اذن اور اجازت سے آتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آنے کا ریزن کیا ہے، یہ آنے کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو تلاش کریں. جب تک وجہ تلاش نہیں ہوگی، وہ مرض، اصل جہاں پر مرض صحیح نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ کو دوا کا اثر نہیں ہونے والا. آپ اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں کر رہی، اندر زخم اندر پھیلا ہوا ہے، وہ آپ جراثیم کو اندر کے ختم نہیں کر رہے ہیں، جرمز کو. اوپر آپ خالی اس کو پٹی لگاتے جا رہی تو کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، زخم لگا تو اوپر بھی پٹی بنتے ہیں اور ساتھ میں اینٹی بائیوٹک بھی کھانے کے لیے دیتے ہیں، کیونکہ جو اندر زخم ہے وہ بھی کم ہو، اوپر کا بھی کم ہو. تو ہم اوپری سطح پر تو ٹھیک کر لیں گے، مگر اندر کا اگر زخم باقی رہا تو اندر پھر وہ ایک کینسر کی شکل بننے لگتا ہے. تو معزز سامعین کرام، جب دنیاوی معاملات میں ہمیں کوئی مسئلہ آئے تو ہمیں دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں تو ہمیں اس کا ریزن تلاش کرنا پڑے گا. اگر ہم ریزن تلاش کرنے کی بجائے ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں دن کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں مہینے کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں معاملات کی وجہ سے ہوا ہے، تو ہم کبھی بھی جو اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ دور نہیں کر پائیں گے. ہم اس دن کو منحوس سمجھ کر بیٹھ جائیں گے. اور اس کا ایک خطرناک جو شریعت میں جو اہل ایمان کی جو توحید ہے، توحید جو ہے بہت ضروری. توحید کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے. توحید کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا. سارا اختیار، قدرت، طاقت اللہ عز و جل کے ہاتھ ہی میں ہے. وہ جو چاہے وہی ہوگا. وہ اگر نہ چاہے، وہ اگر چاہے کسی کو تکلیف یا پھر نقصان یا فائدہ پہنچانا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت، چاہے وہ نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی غوث ہو، قطب ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس سے وہ تکلیف کو یا خوشی کو ملنے سے روک نہیں سکتے. یہ عقیدہ توحید ہے، ایمان ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا بھی اڑ جائے دینے کے لیے تو اس تک وہ چیز پہنچ نہیں سکتی. اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید. اب اس میں کیا ہوتا ہے مسئلہ؟ ہمارے بعض حضرات کیا کرتے ہیں، یہی چیز کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء بھی کچھ نہیں کر سکتے. یقیناً وہ جب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو جائے. اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ اگر کسی کو نہ دینا چاہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں دے سکتے.
اور اللہ اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، مگر چونکہ یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے قریب قربت میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب یہ اللہ کے دربار میں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ انکار نہیں فرماتا، جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ فرق ہے ہماری توحید میں اور دوسرے حضرات کی توحید میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ اگر یہ سمجھے کہ بھئی چہارشنبے کا دن یا سفر کے مہینے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھے تکلیف پہنچا سکے، تو یہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہے، بلکہ بعض کے نزدیک تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کوئی دن میں کیا اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکے؟ کوئی مہینے میں کیا یہ طاقت ہے، کیا یہ قوت ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچا سکے؟ کالی بلی نہیں، کالی بلی آڑی چلی گئی تو لہذا کام خراب ہو گیا، تو کیا بلی میں کیا اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ وہ بھی جس آپ سے کئی گنا کمزور وہ بلی ہے آپ کے سامنے، وہ تو آپ سے ڈر کے بھاگ رہی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اسی لیے حبیب پاک صلی اللہ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لا عدوا، کوئی بیماری جو ہے متعدی نہیں ہے، پھیلنے والی نہیں ہے انسان سے انسان کو، جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ کورونا کے پیشنٹس کے ساتھ آپ رہو، اٹھو، بیٹھو، ہاتھ ملاؤ، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ میں میرا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کورونا کے حوالے سے۔ میرے ایک ساتھی، ہم بیٹھ کر کے اسٹاف، جدہ کی بات ہو رہی ہے، ہم ایک مقام پر ایک ہی روم میں بیٹھ کر رہتے تھے، مطلب جاب کی جگہ پر ایک ہی ہمارا روم تھا جہاں پر ہم لوگ بیٹھ کر کام کرتے تھے آفس میں۔ تو جاب کے پلیس پر ہم ایک ہی ساتھ بیٹھتے، تو ہوا یہ کہ میں چائے بنایا، چائے میرے لیے آئی تو میں چائے پی رہا تھا۔ اب دوست احباب ہوتے ہیں، جب تھوڑا سا قریب ہوتے ہیں، دوستانہ قربت والا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا بے تکلفی ہوتی ہے۔ میں چائے 2-3 گھونٹ لیا، میں رکھا ہوا تھا، میرے ایک دوست آئے اور آ کر کے انہوں نے 1-2-3 گھونٹ لے لیا اسی گلاس سے، گلاس، اور وہ پیک کا ٹائم تھا کورونا کے پیک کا ٹائم ہے، جبکہ آپ لاسٹ ایئر کے، اگر یہ لاسٹ ایئر کا سپٹمبر کی بات کر رہا ہوں میں، اگست سپٹمبر، جبکہ پیک پر تھا کورونا۔ تو میں چائے پی کر کے رکھا، پیپر گلاس تھی، انہوں نے اس کے اندر سے چائے پی لیا، 2-3 گھونٹ پیا، پھر اس کے بعد باقی کی میں نے مکمل کر لی۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ دن کے 3-3:30 بجے، 6 بجے کے ٹائم ان کو تھوڑا طبیعت خراب ہوئی، جا کر کووڈ کا ٹیسٹ کرائے تو دوسرے دن پازیٹیو آ، دوسرے دن وہ پازیٹیو آ گئے، اور الحمدللہ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی کووڈ اپنی جگہ ہے، اس کی حقیقت ہے، مرض ہے، وبا ہے، بیماری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر اللہ کی مرضی کے بغیر وہ دوسروں کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اصل بات ہے، یہ توحید ہے، عقیدہ توحید۔ آپ جو ہے عقیدہ توحید کی یہ لمٹ ہے، کیونکہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، گھوڑے کو فلاں گھوڑے سے خارش لگ گئی ہے، گھوڑوں کے اندر بیماری پھیلتی ہے، وہ لگ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھوڑے سے اس کو لگی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے معاملہ۔ اچھا، پہلا گھوڑا اس کو اس سے لگی، اس سے لگی، اس سے پہلا گھوڑا کون ہے؟ کوئی ایک پہلا گھوڑا تھا نا جس کو پہلے لگی، اس سے دوسروں کو لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ پہلے گھوڑے کو کس نے خارش دی ہے؟ بیماری پہلے گھوڑے کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ کی جب تک مرضی، اذن اور اجازت نہیں ہوتی، مرض دوسروں تک نہیں پہنچتی۔ یہاں تک کہ آگے کی بات کہہ رہا ہوں میں کہ آدمی میاں بیوی جب قربت اختیار کرتے ہیں، منی کا خطرہ خاتون کے رحم میں جاتا ہے، جا چکا، جانے کے بعد وہ خطرہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، تیرا اذن، اجازت ہے کیا اس کو ماں کے رحم تک پہنچاؤں؟ تو اللہ جب اجازت دیتا ہے کہ ہاں، تب وہ رحم تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھتا ہے وہ قطرے منی، اے باری تعالیٰ، یہ لڑکا ہو بنانا ہے یا لڑکی بنانا ہے؟ پھر اللہ کا اذن آتا، یہ لڑکا یا لڑکی۔ اب ہمارے پاس، معاف فرمانا، ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، لڑکی ہوتے ہی جو ہے بہو کو تانے شروع ہو جاتے ہیں، منحوس ہے، فلاں ہے، لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی، فلاں ہو رہی، فلاں۔ کیا اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے؟ لڑکا پیدا کرنا یا لڑکی پیدا کرنا کیا اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے؟ اچھا، اگر سارے لڑکے ہی پیدا ہوں گے تو پھر لڑکے وہ شادی کس سے کریں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اگر سارے لڑکے پیدا ہو گئے دنیا میں، ہر ایک کو لڑکا چاہیے، لڑکے ہی پیدا ہو گئے، تو لڑکی کہاں جائے؟ لڑکی کہاں سے آئے گی پھر شادی کے لیے؟ پھر نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔
او یزوجہم ذکرانا و اناسا، چاہے لڑکے دے لڑکی دے وہ اس کی مرضی. پھر ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو چاہے تو بانجھ بھی رکھ دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کے فیصلے ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ معاملات اللہ نے آپ کے اختیار میں رکھے ہیں، مگر یہ معاملات آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. رات میں سو گئے، صبح اٹھنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کئی ایسے جو رات سوئے صبح اٹھے ہی نہیں. چھوٹی نیند کی جو بہن نیند کو جو ہے موت کی بہن کہتے ہیں اکثر لوگ، وہ وہاں سے وہاں اصل موت کو چلے گئے روح. تو معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی ہے. اچھا پھر وہ لڑکا لڑکی کے بعد پوچھتی ہے باری تعالیٰ، وہ نطفہ منی پوچھتا ہے، قطرہ منی، اے باری تعالیٰ اس کو شقی نیک بنانا ہے یا برا بنانا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے اختیار میں نہیں، یہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں. تو اللہ ہر لمحے پر بندہ مجبور محض ہے اللہ کے آگے ان معاملات میں، تکوینی معاملات میں. ہاں دنیاوی معاملات کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے آپ کے اختیار میں رکھا ہے، جیسے کہ نیک کام کرنا ہے، اچھا کام برا کام آپ کے ہاتھ میں ہے. اب کوئی یہ کہے گا مجھ صاحب بول دیے بھائی اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جو چاہے ہوتا، آج سے نیکی کا کام بند. اللہ کی میرے اختیار میں نہیں ہے، تقدیر میں لکھا نہیں ہے تو ایسے ہی ہو رہا ہے. نہیں، آپ کپڑے اچھے سے اچھے پہنتے، کئی کو اچھے پہنتے، آپ غذا کھا رہے ہیں اچھی کھاتے، آپ خراب گندی چیز نہیں کھاتے. بھائی وہاں کھاتے وقت گندی بھی کھانا. کوئی آدمی جا کے ڈسٹ بن میں پڑی ہوئی چیز نکال کے کھا لیتا کیا؟ ڈبے میں پڑی ہوئی کچرے کے ڈبے میں کھاتا، کوئی کنڈی میں نہیں کھاتا. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے اس کو گندی چیز ہے. تو آپ کھا کر وہی کہنا چاہیے کہ بھئی یہ میرے تقدیر میں تھا، کہتے نہیں کہتے. آپ اوپر 4 منزلہ جا کر کوئی کود کر کہے گا نہیں میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، میری ڈیسٹینی میں، اٹ واز اے پارٹ آف ڈیسٹینی کہیں گے. تو آپ کوئی بھی نہیں کرتا، یہ بےخوفی والا کام ہے. کوئی بھی نہیں، بغیر کپڑوں کے باہر روڈ پہ کوئی بھی نہیں نکلتا، میں یہ تقدیر میں ہے بھائی بول کے نہیں نکلتا. تو جب دنیاوی معاملات میں آپ اختیار ہے اچھا کھانے میں یا برا کھانے میں، اچھا پہننے میں یا برا پہننے میں، ٹھیک ہے، اچھے کام کرنے میں یا برے کام کرنے میں اختیار ہے. آپ کو معلوم ہے یہ اختیار میں آپ کے. کچھ کام عوام کے سامنے کرتے آپ، کچھ کام اکیلے میں کر لیتے. اکیلے میں کرنے والے کام آپ پبلک میں نہیں کرتے وہ کام. تو معزز سامعین کرام، جس طرح دنیاوی معاملات میں اللہ نے کچھ اختیارات رکھے ہیں، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی رکھے ہیں. آپ کے آگے نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے. نیکی کو چوز کرتے کرو یا بدی کی طرف جاتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے اختیار میں لکھا ہے. اور لوگ اکثر کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تقدیر میں کیا ہے؟ تقدیر ایسی چیز نہیں ہے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا تقدیر کیا ہے؟ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے، تو اب کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ معنی نہیں ہے تقدیر کے. تقدیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، اللہ نے آپ کے کرنے کے مطابق تقدیر میں لکھا ہے. تقدیر میں لکھا ہوا ہے، آپ کر رہے ہیں نہیں، آپ جو کرنے والے ہیں وہ اللہ نے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہے اپنے علم کے ذریعے سے. تو آپ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات یہ ہیں. لا عدوہ ولا طیرۃ، پرندوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی نحوست پرندے میں نہیں ہے. الو گھر پہ بیٹھ گیا تو نہیں مر جاتے فلاں کرتے نہیں. کیا الو سے کیا حضرت ملک الموت کا کوئی دوستانہ ہے؟ نہیں کوئی واٹس ایپ پہ ان کے کمیونیکیشن ہے؟ کیا ہے کہ میں یہاں بیٹھ رہا ہوں آج میں، آپ یہاں کے لے لیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں. گھر کے سامنے کتا بھوکا تو جو ہے انتقال ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. اسلام میں کوئی پرندے، اکثر عرب میں ہوتا یہ کیا کرتے، کوئی سفر کے لیے نکلتے، باہر جانا ہے کہیں، تو کیا کرتے پرندے کو ایک ہوا میں چھوڑتے. اگر پرندہ سیدھی طرف چلا گیا تو سمجھتے ہاں بھائی اب شگون اچھا ہے، مہورت اچھا ہے نکلنے کے لیے. آپ اکثر یہ آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے، اچھا مہورت ہے نکلنے کے لیے، نکلتے سفر پر. اگر وہ لیفٹ سائڈ چلے جاتا، نہیں 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 مہورت خراب ہے واپس آ جاؤ. نہیں. اب ہوگا اگر ایسا پروان چڑھے گا تو آدمی کہے گا چلو آج نماز کو جانا ہے، نماز پڑھنا نہیں پڑھنا. پرندہ چھوڑے گا نہیں، لیفٹ چلے گا نہیں نہیں نماز نہیں، آج گھر کو واپس. تو یہ جو ہے آپ کے عقیدہ ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں. یہ چیزیں آپ کے ایمان کو کمزور کرتی ہے. تو فرمایا کہ لا عدوہ، کوئی بیماری پھیلنے والی نہیں ہے بغیر اللہ کی مرضی کی. ولا طیرۃ، کوئی پرندے میں نحوست نہیں ہے. عرب میں ایک اور غلط فہمی تھی اس حوالے سے، کیا تھی کہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کو ناحق قتل کر دیا گیا اور اس کی خون کا بدلہ نہیں لیا گیا تو اس کی روح قطع وہ الو میں بدل جاتی.
اور اپنے قاتل کو ڈھونڈتے. عرب کا طریقہ، عرب میں یہ مشہور تھا، یہ وجہ تھی، اس لیے حبیب پاک نے فرمایا کہ وہ ڈھونڈتے رہتی جب تک کہ اپنے قاتل کو نہیں مار دیتے، جب تک وہ پھرتے رہتے. عرب کے اندر تھا. تو الو کو ان کے درمیان بھی منحوس مانا جاتا تھا. ہمارے پاس بھی بعض لوگ مانتے ہیں. کوئی چیز منحوس، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور کوئی لایا نہیں اور بیکار نہیں پیدا کیا گیا. کوئی چیز دنیا کی بیکار نہیں پیدا کی گئی. ہو سکتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہر چیز دنیا میں جو ہے بیلنس کرنے کے لیے، ہر چیز. ایک حکایت میں آتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں، صوفیاء کرام، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں. لیٹے لیٹے موسیٰ علیہ السلام اوپر دیکھے چپکلی دیوار پر چپکی ہوئی. کہنے لگے اے باری تعالیٰ، یہ چپکلی کو تو کہیں کو پیدا کرا، کوئی کام ہے نا دھام ہے اس کا؟ ہاں علی مچھر ادھر سے ادھر کھا لیتے پھرتی خالی، کچھ بھی کام نہیں ہے اس کا، کوئی کام ظاہری نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ، یہ جو چپکلی ہے نا، تم آج کہہ رہے ہیں چپکلی کا کچھ کام نہیں ہے، یہ چپکلی ہمارے کو 40 سال سے کہہ رہی ہے باری تعالیٰ یہ موسیٰ کو کام دھندہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی لیٹے ہوئے رہتے، کیوں پیدا کیا ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے سامنے والا بیکار ہے، اس کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں، ہم یہ سمجھتے، مگر وہ اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے، ہر کام کا ایک یہ موبائل ہے، اس کا ایک مقصد ہے. جب تک یہ مقصد پورا کر رہا ہے یہ آپ استعمال میں رہے گا آپ کے. جب اس کا مقصد ختم ہو جائے گا تو آپ اس کو اٹھا کر کچرے میں پھینک دیں گے، نیا لے لیں گے. آپ ہے نا، ہر کام کا یہی مقصد ہے. اب میرا فون مثال کے طور پر یہ ہینگ ہو جا رہا، کام نہیں کر رہا صحیح طور پہ، بار بار رک جا رہا، میں دیکھ لیتے بیٹھ رہا ہوں، یا پھٹ گیا، آف آن ہی نہیں ہو رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو اٹھا کر رکھتے نہیں، رکھتے، کچرے میں پھینک دیتے یا کسی کو دے دیتے، یا بنتا تو بنائیں گے نہیں تو پھینک دے کے نیا لے لیتے آپ. تو دنیا کے ہر کام کا یہی معاملہ ہے. ہر چیز کے پیدائش کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد جب تک وہ پورا کرے گا وہ باقی رہے گا، جب مقصد پورا نہیں کرے گا تو دنیا سے ہٹا دیا جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ گھوڑے چلتے تھے، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، رکشے ہاتھ جو رکشے چلتے تھے، رکشے جو چلاتے تھے لوگ، رکشا ہوتا تھا. ہم بچپنے میں دیکھے رکشے کا ایک اسٹینڈ ہوتا تھا، وہاں رکشے والے ٹھہرے ہوتے، 8-10 رکشے والے، ہم جا کے چھپا کے لاتے، لا کے ان کے. اب وہ رکشا ہوتا، پنچر بنانے والے، ہر تھوڑی دور کو پنچر کی دکان ہوتی، ہوا بھرنے کی دکان ہوتی. آج کہاں ہے؟ نہ رکشے نظر آ رہی، نہ پنچر نظر آ رہا، نہ دکانیں نظر آ رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس سے بہتر دوسرا کام مل آ گیا، آٹو آ گیا، کار آ گئی، بائک آ گئی، تو وہ ہٹ گئی وہ اپنی جگہ سے. اب نہ وہ رکشہ اسٹینڈ ہے، نہ رکشے چلانے والے ہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں. اب تو بچے اسکول کو بھی وین میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس سے زیادہ ایڈوانس چیز آ گئی. تیز سواری ہے، سیف ہے، ہر چیز کے اعتبار سے محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جا رہے ہیں. ہماری پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے. کیا؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت وہ تو نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں عبادت مطلب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس کو ہم عبادت سمجھتے نہیں. عبادت کہتے یہ بھی عبادت میں شامل ہے، مگر اصل عبادت کیا ہے؟ کہ عبادت عبدن جو کہتے ہیں غلام کو، یعنی 24 گھنٹے ہم اللہ کے غلام بن کے رہنا، یہ اصل عبادت ہے. نماز پڑھتے وقت ہم مسلمان بن رہی، کاروبار کرتے وقت ہم ڈنڈی مار رہی، تو یہ ہم صحیح غلام نہیں ہیں. نماز کے وقت ہم مسلمان ہو جا رہے ہیں، گھر میں معاملات بیوی بچوں کے ساتھ ہو رہی تو وہاں پر ہم گول ہو جا رہے ہیں، تو یہ بندگی نہیں ہے. بندہ مطلب 24 گھنٹے بندہ رہے اللہ کا. ایسا نہیں ہم نماز پڑھتے وقت مسلمان ہیں، گھر کو جا کے بیوی کو مارتے وقت مسلمان نہیں رہے، نہیں، شراب پی رہے جب مسلمان نہیں. 24 گھنٹے مسلمانی کا نام بندگی اور عبادت ہے. تو اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا. اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو عجب نہیں ہے جس طرح ایک موبائل کو ہٹا دیا جاتا، رکشے کو ہٹا دیا گیا، ٹانگوں کو ہٹا دیا گیا، اس سے بجائے دوسرا لا دیا گیا. عجب نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کے صفحے ہستی سے ہٹا کر کے دوسری قوم کو ہماری جگہ لا کر کے ان سے کام لیا جائے. کوئی اللہ کے لیے یہ عجب نہیں ہے، یہ کوئی عجب بات نہیں ہے. ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہی کریں تو کچھ ہونے والا ہے، نہیں. اللہ عز و جل کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ جس سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے
جتنا چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی پرندے میں کوئی نحوست نہیں ہے، ولا ہامۃ، نہ کوئی ستاروں میں تاروں میں کوئی چنتر منتر یا کوئی کارتی وارتی کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. معاف فرمانا، ہمارے پاس بھی چونکہ ہم کیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی بارش نہیں وہ مرگ لگے بعد بارش ہوتی ہو، کارتی لگے بعد مرگ لگے بعد کیا کی کہتے ہو، کارتی مرگ کیا کی ہے، اس کے بعد بارش ہوتی. حالانکہ اسلامی عقیدے کے بہت خلاف ہے. آپ کیا سمجھ رہی وہ کارتک وہ مرگ کا جو تارے سے ملا وہ تارا نکلے گا تو بارش برسے گی، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ان کے پاس تاروں کی اوتار ہوتے ہیں، ان کے پاس تاروں کی تو پوجائیں ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے، جب اللہ چاہے جب بارش برستی ہے. کیونکہ ایک مرتبہ غزوہ احد احزاب کا موقع تھا، خوب دھواں دھار بارش ہوئی. صحابہ کرام میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ پہلے کے عقیدے کو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں تارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ مانا فقد اشرکا، جس نے یہ مانا اس نے شرک کیا. فرمایا تو کیونکہ کوئی تارے میں یہ اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے نا، رزق کا بانٹنا، کھانے کا بانٹنا، علم کا بانٹنا، بارش کی تقسیم، ہریالی وغیرہ کا نزول، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے، مگر وہ بھی اللہ کے اذن اور مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ توحید ہے. ہمیں یہ عقیدہ توحید پکا ہو جائے گا تو آپ کو پھر کوئی گمراہ ہونے کی یا بھٹکنے کی کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا. ولا حامۃ ولا سفر. اور حبیب قربان جائیے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے کس طرح ہمیں تعلیم بھی دی ہے، تربیت بھی فرمائی ہے اور علم سے نوازا ہے. فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، نہ تیرا تیزی ہے، نہ آخری چہارشنبہ ہے، کچھ نہیں ہے. تیل رکھتے ہیں وہ پھلا میں رکھنا، سرانے انڈے رکھنا، وہ یہ سمجھنا کہ بھئی 70,000 کتنے کی لاکھ بلائیں کہتے سال بھر میں اترتی، وہ ساری پوری مل کر کے ایک دن میں اتنی بلائیں پھر اترتی. جہالت ہے اور کچھ نہیں. اسلام سے دوری ہے، اسلام آ گیا ہے، ساری چیزیں آ چکی ہے. اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو، توہمات کو ختم کر دیا ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم وہ چیزوں کو مانیں گے تو مطلب ہمارا نہ تعلق اللہ سے مضبوط ہوا ہے، نہ حبیب پاک سے مضبوط ہوا ہے، نہ ہمیں قرآن کا صحیح علم ہے، نہ حدیث پاک کا علم. حبیب پاک فرمائے سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں، نہیں نیک کام نہیں کرنا، وہ 13 تیزی تک شادی نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، یہ سارے غلط باتیں ہیں. آپ کو بتاؤں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح سفر کے مہینے میں ہوا. حضرت بی بی فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ نکاح ایک روایت کے مطابق سفر کے مہینے میں ہوا. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کا آغاز سفر کے مہینے میں ہوا. ربیع الاول میں آپ مدینہ پاک پہنچے نا، ربیع الاول کے مہینے میں آپ مدینہ پاک تشریف لائے، دنیا میں بھی تشریف لائے تو ربیع الاول کا مہینہ، جب مہینہ مدینہ منورہ میں بھی تشریف لائے تو بھی ربیع الاول کا مہینہ. لوگ کہتے کہ بھئی ربیع الاول میں میلاد منانا، جشن منانا کہاں پر ہے؟ جب حبیب پاک مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں تو بنو نجار کی انصار کی لڑکیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، یہ کہتے ہوئے دف بجا رہی ہے اور جلوس نکالتے ہوئے آئے تھے سارے. جب حبیب پاک ایک شہر سے دوسرے شہر میں تشریف لا رہے ہیں تو جشن کا یہ عالم ہے، تو حبیب پاک جب اس عالم سے اس عالم میں تشریف لائے ہیں تو جشن کا عالم کیا ہونی چاہیے؟ کس قدر جشن منانی چاہیے کہ حبیب پاک کی. اور مدینہ پاک تشریف لانے کے بعد آپ نے اونٹ ذبح فرما کر کے آپ نے دوبارہ لوگوں کو کھانا بھی کھلایا. مدینہ منورہ میں جشن کا ماحول رہا، کئی دن تک ان کے گھروں میں پکتا، ہر کوئی کھانا لے کر حبیب پاک کے دربار میں پہنچ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کیا کرتے، اکثر لوگ بولتے رہے بھائی کیا ہے بھائی آپ بزرگان دین کے پاس کیا ملتا ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے، ان کے پاس لے جا کر کے آپ دیتے کرتے، کہاں ہے یہ لکھا ہوا، ایسا اکثر لوگ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو صحابہ حضرت ابو ایوب کے گھر پہ تو تھے، مگر لوگ کیا کرتے اپنا اپنا کھانا پکا کے اپنا اپنا توشہ لے کر سرکار کے پاس حاضر ہو جایا کرتے تاکہ سرکار تھوڑا چکھ لے، پھر وہ برکت کے طور پر وہ کھا لیا. حضرت ابو ایوب الانصاری بڑے تھال میں کھانا بھیجتے،
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے نوش فرمائے انگلیوں کے نشان ڈھونڈتے وہاں سے وہ تبرکن کھانا نوش کیا کرتے. تو بزرگان دین کا بچا ہوا جو اکثر پیر و مرشد کا بزرگان دین کا کھایا کرتے ہیں وہ اسی کی سند ہے, اسی سے دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا بطور تبرک صحابہ کرام استعمال فرمایا کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کا آغاز بھی سفر کے مہینے میں ہوا. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ سے شادی ہوتی یا بیوی فاطمہ کی حضرت علی سے ہوتی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کا آغاز نہیں فرما دیتے؟ تو پتہ چلا کہ یہ سفر کا مہینہ کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے. اچھا اور ایک بات اور ایک چیز ہے اس مہینے کی برکتیں آپ کو بتا رہا ہوں میں. اس مہینے کی سب سے پہلا غزوہ, پہلی اسلامک جنگ جس کو کہا جاتا ہے کہ غزوہ ذو العشیرہ کہا جاتا ہے, یا ایک روایت میں غزوہ دان جس کو غزوہ ابوا کے مقام پر لڑا گیا تھا. ابوا کے مقام پر جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی سفر کے مہینے میں ہوئی. پہلی جنگ اسلام کی. بدر کی لڑائی سب سے بڑی لڑائی کہی جاتی ہے جس میں کہ مسلمانوں کی جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی دی. اس میں جنگ نہیں ہوئی مگر غزوے کے طور پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے ابوا تک تشریف لائے تھے جنگ کے لیے. وہ غزوہ ابوا کہلایا جاتا ہے, غزوۃ الدان یا غزوہ ابوا, اور وہ سفر کے مہینے میں پیش آیا. تو اسلام کی تو بنیاد رکھی گئی, اسلام کے پھیلاؤ کی اس کا آغاز سفر کے مہینے میں ہوا. تو آپ اندازہ لگائیے سفر کے مہینے کی برکتوں کا اور عظمتوں کا. تو معزز سامعین کرام, اصل منحوس دن, تاریخ اور وقت کون سا ہوتا ہے؟ جس دن آپ کی نماز چھوٹ گئی, 5 وقتہ نماز میں سے ایک نماز چھوٹ گئی, سمجھ جائیں وہ گھڑی منحوس ہے. جس دن آپ کا اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے, صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں, یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک سانس لیے اور بغیر اللہ کے ذکر کیے کہ وہ سانس نکالے تو وہ سانس منحوس ہے آپ. اگر جس دن آپ سے گناہ ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ دن منحوس ہے آپ کا. جس دن آپ اللہ کی نافرمانی کریں وہ دن آپ کا منحوس ہے. تیرا تیزی کا دن منحوس نہیں ہے. سفر کا مہینہ ہر دن اللہ کا ہے, ہر مہینہ اللہ کا ہے, ہر دن ہر مہینہ اللہ کا ہے. منحوس کون سا دن ہے؟ جس دن اللہ کی نافرمانی ہو جائے, جس دن آپ کی عبادات میں خلل آ جائے, جس دن آپ اللہ کی بندگی نہ کر پائے, وہ دن آپ کا منحوس دن ہے, وہ مہینہ آپ کا منحوس ہے. تو آپ اس طریقے سے جب سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستوں کو کھولے گا اور آپ نیک راہ پر چلنے لگیں گے. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے آگے ٹکڑے میں فرمایا, وَلَكِنْ يُعْجَبَنِيَ الْفَالِ, آپ نے فرمایا مگر فال نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. صحابہ نے پوچھا وَمَا الْفَالُ یا رسول اللہ, فال کیا ہے؟ فال مطلب وہ فال نکالنا نہیں ہے جو چٹھیاں اٹھا کر کے فال نکالتے ہیں نا, غیب کی آگے کیا ہونے والا ہے فیوچر کے بارے میں, وہ فال نہیں ہے یہ. آپ نے فرمایا الکلمۃ الصدقہ, اچھی بات فال ہے. یعنی نیک شگون لینا جائز ہے اسلام, اچھی بات ہے, نیک شگون لینا جائز ہے, برا شگون لینا جائز نہیں ہے. اس کی مثال دے دوں میں آپ کو. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بھئی نہیں منگل کے دن میں نہیں کر رہا ہوں, کہنا یہ جائز نہیں ہے. یہ کام نہیں بھئی منگل کا دن ہے نہیں کرتے ہم, نہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی کہے ہاں نہیں فلاں کام کا آغاز میں جمعے کے دن کروں گا, یہ جائز ہے, کیونکہ نیک اچھا دن ہے, مبارک دن ہے. مہینہ رمضان کے مہینے میں شروع کرنا مبارک دن ہے, پیر کے دن آغاز کرنا مبارک دن ہے. یہ اچھا فال لیا جا سکتا ہے, اچھا فال لینا جائز ہے. آپ کو اس کی مثال بھی دے دوں میں حدیث پاک سے, کہ ہوا یہ کہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر کے حج کے عمرے کے ارادے سے تشریف لائے. کفار آپ کو جانے نہیں دیے, بات چیت ہونے لگی. اس کے بعد کفار مکہ کی طرف سے ایک شخص آئے, ان کا وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ بات چیت ہوگی. اب کیونکہ معاملہ طے نہیں ہو رہا تھا, بہت زیادہ مشکلات ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کافر تھے, وہ آئے, آتے آپ نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سہل ہے. کافر ہے, انہوں نے کہا کہ سہل ہے میرا نام. اور سہل عربی زبان میں کہتے ہیں کہ آسان ہونے کو, ایزی, سہل آسان طریقہ, سہل آسان طریقہ, آسان طریقے کو منہج السہل کہا جاتا ہے, آسان طریقہ. تو آپ نے پوچھا کیا نام؟ انہوں نے کہا کہ سہل. آپ نے فرمایا اب سہل آ گئے ہیں, معاملات بھی سہل ہو جائیں گے. اب تک جو ڈیلنگ نہیں ہو پا رہی تھی
सुलह हो नहीं पा रही थी, ट्रीटी नहीं बन पा रही थी, आपने फरमाया अब सहल यानी आसानी वाले नाम वाला आदमी आ गया है, अब ये मामला आसान हो जाएंगे। और हुआ भी वैसे ही कि उसके बाद मामला तब हबीब पाक की ज़बान से निकल गए थे, अब नहीं होने का सवाल ही नहीं था। तो कोई नेक फाल लेना, नेक शुगुन लेना जायज़ है इस्लाम में। कोई दिन बुरा है, कोई वक्त घड़ी, कोई आदमी, कोई शख्स बुरा नहीं होता। अक्सर हमारे पास ये भी कहा जाता है नहीं जो है शादी हुई, बहू आई घर में, ससुरे का, सास का, किसी का इंतकाल हुआ, बोले बदशुगुन है, ये मनहूस है, इन्हें आके जो है ससुरे को खा गई। तो उसका खाने का क्या ताल्लुक है? क्या उसके हाथ में है? हाँ, कोई कत्ल करके मर्डर करके अगर मारी तो और बात है, तो क्या उसके हाथ में है? उसके हाथ में कुछ भी नहीं। किसी का कदम मनहूस नहीं होता, किसी का कदम मुबारक जरूर हो सकता है। तो अल्लाह वाले आपके घर में आ गए, आने की वजह से कोई काम आसान हो गया, तो आप ये कह सकते हैं उनके आने की वजह से आसान हो गया है। अब बाद लोग कहेंगे अरे भाई ये शिर्क हो गया, करने वाला तो अल्लाह है। भाई हदीस पाक ही में है, हबीब पाक ने हजरत बाद में ईमान लाए वो सहल के आने की वजह से आपने फरमाया अब सहल आ गए हैं, मामलात आसान हो जाएंगे। और हुआ भी वैसे ही। तो किसी के आने की वजह से, कोई किसी की अच्छी बात कहने की वजह से मामलात आसान हो जाएं तो ये जायज़ है। अक्सर होता ही है कि किसी के हाथ से नमक गिर गया, अरे बदशुगुनी हो गई, बदशुगुनी हो गई, कोई छींक दिए। तो बाज़ हज़रात हमारे पास हुआ भी एक मरतबा कि सफ़र पर जा रहे थे, एक आदमी छींका, छींकने की वजह से वो आदमी को सफ़र पर नहीं लेके गए। क्या भाई छींक का क्या ताल्लुक? नहीं, बोले वो मनहूस होता है, बैड लक होता है, उससे मिसफॉर्च्यून होता है। अरे भाई क्या ताल्लुक है उससे? छींक अहले ईमान की, जन्नतियों की पहचान है। छींक को कभी नहीं रोकना चाहिए। जमाई आई तो रोकने की कोशिश करें, छींक आई तो छींके, छींक करके अलबत्ता कवर कर लें, किसी के ऊपर थूक ना उछले, थूक वगैरह ना उछलना, उसको कवर कर लें। अब लोग कहेंगे भाई फेस मास्क पहनना कहाँ पर है? ठीक है भाई, जब कोई किसी के लिए मुश्किलात हो रही है, क्योंकि छींक आई तो कवर करना इसलिए ही है कि उसके अंदर के जरासीम किसी और तक ना पहुंचे। जब वबा मुंह के जरिए से पहुंच रही है तो मुंह को कवर करना, मास्क पहनना, ये हदीस पाक से साबित है। शरीयत में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका जवाब या जवाज नहीं है, नहीं कह सकते आप। हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का जवाब कुरान और हदीस में मौजूद है। तो मौजूद सामीन किराम, ये मुबारक महीना जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ फरमा दिए कि इसमें कोई नहुसत नहीं। अच्छा, तेरा तेजी रहता है। दूसरी चीज़ फिर आखिरी चहारशंबा, बोले वो हरियाली पे चलना, छल्ले पहनना, ये सारी तवहमात है, ये जहालत की बातें हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, आप अगर सदका व खैरात कर रहे करिए, आप हर वक्त करिए, साल के 12 महीने करिए, आपको इजाज़त है। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या इसीलिए फरमाता है वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आती इल्ला बिमा कसबत ऐदीकुम, मगर जो कुछ तुमने अपने हाथों से कमाया है। यानी जैसे आमाल ऊपर भेजेंगे ना, फैसले ऊपर से नीचे वैसे ही आने वाले हैं। वयाफू अन कसीर, अल्लाह फरमा रहा है अक्सर तो हम माफ़ कर देते हैं। आप जो गलत काम करते हैं अक्सर तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है, एक आध पर पकड़ता है, वो भी ये बताने के लिए बाबा सीधे रास्ते पर आ जाओ। इस वजह से एक आध पर पकड़ता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। अगर वो हर एक पर पकड़ने लगेगा तो हम जी नहीं सकते। वयाफू अन कसीर, अक्सर चीज़ें वो माफ़ कर देता है, एक आध उका पर पकड़ता है, वो भी क्या हमारे बदामालियों का नतीजा होता है। तो अगर कोई बला वबा मुसीबत आती है तो हमें चाहिए कि ये कोशिश करें, ये तलाश करने की कोशिश करें कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, हमसे गलती कहाँ हो रही है। जब आप गलती पकड़ेंगे तो आप फिर आइंदा उससे एहतियात कर सकते हैं, आइंदा वो चीज़ से परहेज़ कर सकते हैं। ये दरअसल इस्लाम का, तौहीद का जो नज़रिया है इस्लाम ने जो दिया है, उसकी बुनियाद इस पर रखी हुई है। अक्सर नौजवान बच्चे, और एक हम अक्सर देखने में आता है, नहीं वो जो है वो फलां लकी नंबर होता है, मेरा जो है 15 टी शर्ट का लकी नंबर है, वो 15 नंबर की टी शर्ट पहना तो ही मैं मैच जीतता हूँ। बच्चे अक्सर, नौजवान बच्चे भी कहते हैं नहीं वो नंबर नहीं पहना तो मैं जो है हार जाऊँगा। तो ये लकी नंबर भी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं रखता, कोई लकी नंबर नहीं है। कोई ये नहीं कि 15 नंबर 12 नंबर है, नहीं, इस्लाम में इसका कोई जवाज़ और ताल्लुक नहीं।
بچے اکثر نہیں وہ پین فلاں پین ہے جو ہے میرا فیوریٹ پین ہونا اور چیز ہے، بولے وہ لکی پین ہے، وہ پین سے لکھا تو اچھے مارکس آتے گا. ہاں اگر کوئی حقیقتاً کسی اللہ والوں سے پڑھا کر کے، ہم ہوتا یہ تھا بچپنے میں حضرت کے پاس یا بابا بزرگ کے پاس اکثر کرتے امتحان ایگزام لکھنے جا رہے ہیں تو پڑھا کر پھونکا کر لیا، یہ اور شے ہے. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ کیا شامل ہوا کہ اللہ کا کلام اس میں شامل ہوا، اس وجہ سے یہ جائز قرار پائے گا. البتہ اگر آپ کوئی پین کو، کوئی چیز کو، پینسل کو، اس کا تعلق آپ اس سے جوڑ دیں گے، کس سے کہ بھئی کوئی یہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کا تعلق بن رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کا تعلق یہ ہوگا، آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ پین میں یا پینسل میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کی تقدیر کو بدل سکے. نہیں، ہاں البتہ نیک فعلی ہوگی، کوئی بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوگا تو یہ آپ کے لیے جائز ہوگا اور اس کا جواز رہے گا. کئی مقامات پر ملتا ہے کہ سفر کرنا، کوئی بھی سفر یعنی ٹریولنگ کرنا ہے، کوئی مہینے میں کرے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دن کرے، اس سے کوئی مذائقہ نہیں. ہاں اچھے دن، آپ پیر کا دن، پیر کا دن ہے یا جمعرات کا دن ہے، جمعے کا دن، اگر آپ اس کو فوقیت دیتے ہیں تو اس کی اجازت ہوگی آپ کو. مگر یہ کہ بھئی یہ دن فلاں دن خراب ہے، برا ہے، اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہر دن برکت والا ہے، ہر دن مبارک ہے. اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ سفر کو مظفر یعنی کامیاب ترین مہینوں کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا تھا کہ ان مبارک دنوں میں اللہ، چونکہ اب اس کے بعد جو ہے ربیع الاول شریف کا بھی مہینہ آتا ہے، تو ربیع الاول شریف کا آغاز، اس کی برکتوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے. جس موسم میں بارش ہوتی ہے نا، بارش ہونے والی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو تیز دھوپ تھی، اب بارش ہونا ہے تو کیا ہوتا، پہلے ماحول بدل جاتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت منظر، آپ کی طبیعت کو فریش کر دیتا ہے وہ منظر، کیا ابر آلود ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، باریک باریک بھینی بھینی ہوا چل رہی ہے، بھینی بھینی ہوا مدینے کی، پر لطف اور پر ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. اب ہوتا کیا ہے، بارش سے پہلے ماحول ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے اور بارش ہو جانے کے بعد بھی موسم ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے. صرف بارش ہی جس وقت بارش برس رہی ہے اسی وقت فائدہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی رحمتیں اور برکتیں ملتی ہے، بعد میں بھی ملتی ہے. ربیع الاول شریف پر بہار کا منور اور ربیع الاول پوری پیک پر جانے والا، ربیع کہتے ہیں موسم کو، پہلا بہار کا موسم ہے سب سے پہلا، تو اس کی آمد سے پہلے بھی رحمتوں کا نزول کا آغاز ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سفر وہ مہینہ ہے جس طرح بارش سے پہلے موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، دنیاوی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ دین کا موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. وہ دینی طور پر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، یہ دینی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی، برکتوں کی، نوازشوں کی ہوائیں چلنے لگتی ہے. وہ ظاہری جسم کو، روح کو بالیدگی پہنچاتی ہے، ظاہری جسم کو خوش کرتی ہے، آپ کی دماغ کو ٹھنڈا کرتی ہے. یہ جب ہوائیں چلتی ہے آپ کو روح کو پرسکون کرتی ہے، اس کو ٹھنڈک پہنچایا کرتی ہے. اب جس طرح ظاہری موسم آنے سے پہلے ٹھنڈک ہوائیں چلتی ہے، تو اب یہ ٹھنڈکوں کا آغاز ہو چکا ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. میلاد کا مہینہ ختم بھی ہو جائے گا، اس کے بعد بھی بارش کے بعد اثرات باقی رہتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہے، اس میں ایک عجیب قسم کی سرور ملتا ہے، دلوں کو سرور مل رہا ہے. آپ باہر نہیں بھی باہر آؤٹنگ کے لیے جائیں گے، تھوڑا کچھ گرم سموسے مرچیاں کھائیں گے، ٹھنڈی گرم چائے پئیں گے، موسم اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ بارش ابھی ختم ہوئی ہے. تو معزز سامعین کرام، جس طرح دنیاوی موسم ہوتے ہیں، ہر موسم کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے. جب وہ موسم آتا ہے، وہ موسم میں کیا جانے والا کام فوری طور پر اثر دیتا ہے. دنیاوی طور پر آپ دانہ ڈالنا ہے تو آپ گرمی کے، مارچ کے سخت گرمی کے موسم میں اناج دانہ نہیں ڈالتے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ کب دانہ ڈالنا ہے، جو کسان ہوتا ہے اس کو معلوم رہتا دانہ کب ڈالنا، کب ہل چلانا. بارش کے موسم سے پہلے وہ ساری تیاریاں کر کے بارش کے انتظار میں رہتا. کیوں؟ کہ دانہ اگر وہی دانہ جو بارش کے موسم میں ڈالیں گے فوری اگے گا، وہی دانہ، وہی کھیت کا دانہ اگر سخت گرما کے موسم میں ڈالیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا. دانہ وہی ہے، کھاد وہی ہے، پانی وہی ہے، مگر موسم بدلنے سے اس کے اثرات بدل جاتے ہیں. تو اسی طرح دین کے بھی موسم ہوتے ہیں. عام دنوں میں کیا جانے والا عمل کا ثواب 10 گنا رہتا ہے، اس کا ثواب الگ رہتا ہے.
مگر خاص موسموں میں کیا جانے والا، دینی موسم میں کیا جانے والا عمل، اس کا ثواب بھی الگ ہوتا ہے، اس کا مقام بھی الگ ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اور دین کے موسم کون سے ہیں؟ کبھی محرم ہوتا ہے، کبھی ربیع ثانی ہوتا ہے، کبھی رجب ہوتا ہے، کبھی شعبان ہوتا ہے، کبھی رمضان ہوتا ہے، پیک پر چلے جاتے ہیں۔ اور ان سارے مہینوں کا سردار ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دادا پیر نے فرمایا کہ ربیع الاول رمضان سے افضل، شب قدر سے افضل شب میلاد ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کا تعلق عمل سے ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان افضل ہوتا ہے عمل سے۔ اگر ایمان ہے تو عمل ہے، ایمان نہیں ہے تو عمل کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا۔ ایمان ہے تو عمل کا وزن ہوگا۔ اگر عمل آپ غیروں کو دیکھیں گے کہ بھئی دانہ ڈال رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، چیریٹی ٹرسٹ چلا رہے ہیں، کیا ان کے کوئی عمل کا ثواب آخرت میں ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان ہے تو عمل کا وزن ہے۔ اگر عمل ایمان ہے مگر عمل کم بھی ہے تو چلے گا کام، کچھ آگے پیچھے ہوگا، کوئی تھوڑا بہت گناہ ملے گا، عذاب ملے گا، اس کے بعد جنت میں منتقل ہو جائیں گے۔ مگر اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو شب میلاد کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر حبیب پاک نہ آتے تو نہ رمضان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ شب قدر ملتی، نہ ایمان ملتا، نہ حدیث ملتی، کچھ نہیں ملتا۔ تو حبیب پاک کا تعلق ایمان سے ہے میلاد کا، اور رمضان وغیرہ کا تعلق عمل سے ہے۔ عمل سے افضل ایمان ہوتا ہے۔ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہوتی سمندر کے موجوں میں ایسی روانی، نہ دریائیں ہوتی، نہ پانی بھی ہوتا، نہ چشمے ہوتے، نہ شجر ہوتے، نہ حجر ہوتے۔ لولا لما خلقت الافلاک، اگر حبیب پاک ہم آپ کو پیدا نہ فرماتے تو کوئی چیز کسی چیز کو پیدا نہ فرماتے۔ تو حبیب پاک تشریف لائے تو معزز سامعین کرام، آمد ہے ربیع الاول شریف کی۔ آنے والا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں جس قدر ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، دلائل الخیرات پڑھیں، اور جس قدر ہو سکے نیک کام کرنے کی کوشش کریں، برائیوں سے اجتناب کریں، اور جس قدر ہو سکے غریبوں کو کھلائیں۔ کھلانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند، حبیب پاک کو سب سے زیادہ پسند۔ میں نے کہا نا، عام دنوں میں کھلانا 1 گنا ثواب ہوگا، 1 درجہ ثواب ہوگا۔ اس مبارک مہینے میں چونکہ اللہ کو بھی کھلانا پسند، حبیب پاک کو بھی کھلانا پسند، تو جب آپ اس مبارک حبیب پاک کے مہینے میں کھلائیں گے تو اس کا ثواب، اس کی رضامندی، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے حبیب پاک بھی راضی ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جس طرح تو نے ہمارے ظاہر کو پاک فرمایا ہے، ظاہر کو تو نے خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے، ہمارے باطن کو بھی صاف اور ستھرا فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے ظاہر کی طرح باطن کو بھی پاک اور صاف بنا دے۔ اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے جس طرح تو اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جتنے حاضرین جمع ہیں ان تمام کے جائز ذی مقاصد کو پورا فرما۔ اے باری تعالیٰ تو رحیم ہے، رحم والا معاملہ فرما، تو کریم ہے، کرم والا معاملہ فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اے باری تعالیٰ ہم میں جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو قرض دار ہے ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما، جو کاروبار پیشہ ہے ان کے کاروبار میں برکتیں اور وسعت عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ حلال کمانے اور حلال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو ملازمین ہیں باری تعالیٰ ان کی ملازمت میں کی حفاظت فرما، ان کو ترقی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، متقین کا امام بنا۔ اے باری تعالیٰ انہیں اچھی صحبتیں، اچھے عادات، اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ان کے اعمال میں ان کو باری تعالیٰ ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، ماکرین کے مکر سے، دشمنوں کی دشمنیوں سے، نظر بد سے، ہر قسم کے عذاب سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، جس طرح انہوں نے بچپنے میں ہمیں پالا پوسا۔ باری تعالیٰ جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں باری تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان
پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، حضرت والدی علیہ الرحمۃ والرضوان کے باری تعالیٰ درجات کو بلند فرما، آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند فرما، آپ کی قبر مبارک کو بخیر نور بنا دے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ اے باری تعالیٰ آپ کو اس دنیا سے بہتر مکان عطا فرما، اس دنیا سے بہتر مکین عطا فرما، اس دنیا سے بہتر ساتھی عطا فرما۔ کل قیامت میں باری تعالیٰ ہمیں حضرت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے باری تعالیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے باری تعالیٰ جناب الطاف صاحب کی اس آفس میں باری تعالیٰ اس کاروبار میں برکت اور وسعت عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہر قسم کے آفات و بلیہ سے محفوظ فرما۔ اے باری تعالیٰ آپ کے جو کام چل رہے ہیں باری تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ اور خیر خوبی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ باری تعالیٰ اس کو تکمیل فرما دے۔ اے باری تعالیٰ مبشر صاحب کے والد صاحب جو علیل ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ان کو پہلے سے بہتر صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے حاضرین جمع ہیں ان تمام کے جائز دلی مقاصد کو پورا فرما۔ جو جس تمنا، آرزو اور مراد کو لیے ہوئے تشریف لائے ہیں باری تعالیٰ ان تمام کے دلوں کی احوال کو سن لے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو مانگا اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔